بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو رضیہ بیگم، سیرت بیٹا آ بھی گئی۔ تم کام کاج چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے لگ جاتی ہو۔ السلام علیکم۔ کیوں، کیا ہوا امی؟ آپ کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ میری ایک بات کان کھول کے سن لو۔ آج کے بعد تم یہ امیر لوگوں کی پارٹیوں میں نہیں جاؤ گی، اور ہم لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق دوست بنانے چاہیے۔ ایک دن تمہیں یہ ایشا نقصان پہنچائے گی۔ رضیہ بیگم نے سختی سے سیرت کو تاکید کرتے ہوئے کہا، اچھا بس کر دو، میری بیٹی کی جان لو گی کیا؟ جاؤ سیرت بیٹا، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، جا کے آرام کرو۔ ادھر دوسری طرف دانیال پارٹی ختم ہونے کے بعد گھر جاتا ہے۔ دانیال کا گھر کسی عالیشان بنگلے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کی ہر آسائش اس گھر میں موجود ہے۔ دانیال کے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ دانیال ساری رات سیرت کی سوچوں میں گم رہتا ہے۔ اس کا چہرہ بار بار دانیال کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس لڑکی کا خیال مجھے بار بار کیوں آ رہا ہے؟ آج تک میں نے کسی لڑکی کو اتنا سیریس نہیں لیا، تو اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ دانیال کی ساری رات سیرت کے خیالوں میں گزری۔ وہ سیرت پر فدا ہو چکا تھا۔ ادھر سے عائشہ کا کزن کافی ٹھرکی لگ رہا تھا، اس لیے تو میری تعریفیں کر رہا تھا۔ سارے امیر زادے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ معصوم لڑکیوں کو اپنی چکنی چیٹی باتوں سے اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ اچھا جو بھی ہوا، میں اس لڑکے کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ سیرت نے خود سے سوال کرتے ہوئے بولا۔ سیرت کمرے کی لائٹ بند کر کے سو جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے۔ کیا ہوا دانیال؟ خیر تو ہے؟ آج اتنا صبح ہمارے گھر؟ تمہاری تو صبح بھی 10 بجے ہوتی ہے، تو آج اتنا جلدی کیسے اٹھ گئے؟ ان ساری باتوں کو چھوڑو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دانیال کافی بے چین لگ رہا تھا۔ کون سی ضروری بات ہے؟ عائشہ نے دانیال کی طرف سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو عائشہ، میں بہت سیریس ہوں۔ جب سے میں نے تمہاری دوست سیرت کو دیکھا، مجھے ایک پل بھی چین نہیں آیا۔ میں پہلی نظر میں ہی اسے دل دے چکا ہوں۔ وہ تمام لڑکیوں سے الگ ہے۔ ہزاروں لڑکیوں میری زندگی میں آئی، لیکن سیرت جیسی پہلی بار زندگی میں دیکھی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ، معصوم سی آنکھوں، اس کی سادگی پر میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ دانیال، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری دوست ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر نکاح سے پہلے والی محبت کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ عائشہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں تمہاری دوست کے ساتھ کون سا ٹائم پاس کروں گا؟ میں سیرت کے معاملے میں کافی سیریس ہوں۔ بس تم مجھے اس سے ایک بار ملوا دو، میں خود اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجوں گا۔ دانیال نے عائشہ کو درخواست کرتے ہوئے کہا، جی نہیں، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ دانیال، تم کتنی لڑکیوں کو الو بنا چکے ہو، نکاح کا جھانسا دے کر کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہو، لیکن یہ جھوٹا کھیل میں تمہیں اپنی معصوم سی دوست کے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی۔ تم میرا یقین کرو عائشہ، میں سچ بول رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی ہم سفر کے لیے سیرت جیسی لڑکی چاہیے تھی۔ لگتا ہے اب میری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ بس تم میرا ساتھ دو عائشہ، تمہیں ہماری دوستی کی قسم۔ اس بار عائشہ کو دانیال کی آنکھوں میں سچائی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ آج تک دانیال کسی لڑکی کے پیچھے نہیں بھاگا تھا، بلکہ لڑکیاں خود اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی۔ اور نہ دانیال آج تک کسی کے سامنے جھکا تھا، لیکن آج وہ سیرت کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے عائشہ کی منتیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے دانیال، میں ایک پل کے لیے تمہاری باتوں کا یقین بھی کر لوں، لیکن میں تمہیں اس سے ملواؤں گی کیسے؟ آنٹی اسے میرے گھر تک نہیں آنے دیتی، تو وہ
ایسے کیسے ریسٹورنٹ میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور سیرت تم سے ملنے کے لیے ہرگز نہیں مانے گی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔